ماشاءاللہ حضرت مولانا محمد احمد حنیف جلندری صاحب نے انتہائی خوبصورت نصائح سے ہمیں نوازا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام اپنے اختتام کے قریب ہے اور یہ پروگرام ہمارا فضلائے مہد کنونشن کے عنوان سے معنون ہے۔ الحمدللہ اس کے اندر 2006 کے اندر ہمارا پہلا دورہ ہوا تھا اور 2006 سے یہ چلتا چلتا 2023 تک کے جتنے بھی فضلاء ہیں الحمدللہ، جیسے استاد جی ابھی فرما رہے تھے 550 سے کچھ اوپر فضلاء ہیں، ان میں سے 500 فضلاء اس وقت یہاں پہ موجود ہیں۔ کچھ ادھر ادھر اور باہر ہونے کی وجہ سے یہاں پہ تشریف نہیں لا سکے۔ ہم تمام فضلاء کی طرف سے اپنے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کا اور حضرت مولانا قاری حنیف احمد جلندری صاحب اور دیگر اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اکٹھے کیا اور اپنی خوبصورت نصائح سے ہمیں نوازا۔ اور پہلی نشست کے اندر بھی اس عاجز نے یہ بات عرض کی تھی، اب دوبارہ یہ عرض کر دیتا ہوں کہ طلباء کی طرف سے یہ ایک درخواست ہے کہ یہ پروگرام ہر سال منعقد کیا جانا چاہیے تاکہ طلباء حضرت کے نصائح اور دیگر حضرات کی صحبت سے مستفید ہو سکیں۔ اگر آپ اس بات کے ساتھ ہیں میرے تو ہاتھ کھڑا کر کے ذرا بتا دیں۔ یہ ہماری طرف سے درخواست ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہر سال یہ خوبصورت پروگرام منعقد ہوا کرے گا۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں محسن المدارس، قائد وفاق، آیت الخیر، لسان المدارس، ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنی خوبصورت نصائح سے نوازیں۔ حضرت مولانا قاری حنیف احمد جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وقال الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ وقال الله تبارك وتعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ وقال الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام، واجب الاکرام، مخدوم و مکرم حضرت اقدس
پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، مخدوم و مکرم حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث معہد الفقیر الاسلامی، برادر مکرم و محترم حضرت مولانا صاحبزادہ حبیب اللہ نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر محترم مکرم حضرت مولانا صاحبزادہ سیف اللہ احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرات اساتذہ کرام، علماء کرام، فضلاء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 20 صفر الخیر سن 1445 ہجری مطابق سات ستمبر سن 2023 بروز جمعرات، وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اہل السنت والجماعت کی مشہور و معروف تعلیمی تربیتی روحانی درسگاہ معہد الفقیر الاسلامی جھنگ پنجاب پاکستان کے اس اجتماع میں شرکت میرے لیے باعث سعادت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس کو بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دیں۔ میں شکر گزار ہوں حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے صاحبزادگان اور معہد الفقیر کے اساتذہ کرام اور منتظمین کا، جنہوں نے فضلائے معہد الفقیر الاسلامی کے اس اہم اجتماع میں مجھے شرکت کی دعوت دی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس اجتماع کو اپنے مقاصد حسنہ میں، اپنے مقاصد جلیلہ میں کامیاب فرمائے۔ 2006 سے 2023 تک اس درسگاہ کے فضلاء اور ابناء قریب اور دور سے، اطراف و اکناف سے جو تشریف لائے ہیں، وہ یقیناً اپنے اس مادر علمی میں آ کر اپنے اساتذہ کرام کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور ان کے ملفوظات و ارشادات بھی سن رہے ہیں، اور یہ لمحہ آپ کے لیے، بلکہ یہ لمحات بہت ہی اہم، یادگار اور پر مسرت و سعادت ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، ان میں سب سے خوبصورت رشتہ اور سب سے خوبصورت تعلق استاد اور شاگرد کا ہے۔ اولاد اور والدین کا رشتہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ مرید اور شیخ کا رشتہ بڑی عظمت کا حامل ہے، لیکن جو حلاوت و مٹھاس اور جو اپنائیت
شاگرد اور استاد کے رشتے میں ہے، وہ میری نظر میں کسی اور تعلق اور رشتے میں نہیں ہے جو اللہ نے شاگرد اور استاد کے رشتے میں رکھی۔ رحمت عالم جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی اس تعلق کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، حالانکہ آپ ہیں، کہ میں مزکی، میں نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بعض جگہوں پر اس کا ذکر بھی ہے، لیکن خاص طور پر آپ علیہ السلام کا حصر کے ساتھ یہ فرمانا انما بعثت معلما، کہ میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ استاد کا اور شاگرد کا رشتہ کتنا اہم ہوا کرتا ہے۔ گویا امت بمنزل شاگرد کے ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم اور استاد ہیں۔ جب بھی کوئی شاگرد ملتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے استاد جی، تو آپ یقین کریں کہ جو اپنائیت کا احساس، جو ایک قربت کا احساس ان لفظوں میں ہوتا ہے استاد جی، یہ کسی اور لفظ سے، میں اپنی کیفیت عرض کر رہا ہوں، مجھے نہیں ہوتا۔ میں ایک مرتبہ سری لنکا گیا، کولمبو ایئرپورٹ پر جب میں اترا تو بڑی تعداد میں علماء کرام ایئرپورٹ پر تشریف لائے ہوئے تھے، یہ ان کی ذرہ نوازی تھی۔ تو جب میں لانچ سے باہر آیا تو آگے بڑھ کر بہت سے نے مصافحہ کیا، معانقہ کیا۔ کسی کے زبان پر تھا اہلاً و سہلاً مرحبا، کسی نے کہا حضرت، کسی نے کوئی لقب، مگر ایک ساتھی آگے بڑھا اور مجھے کہنے لگا استاد جی السلام علیکم۔ یہ میرا اپنا واقعہ ہے، سری لنکا کا ہے، کولمبو کا ہے۔ تو مجھے آپ یقین کریں کہ جتنے حضرات ملے بڑی محبت سے ملے، مجھے کسی کے لفظ کے ساتھ مجھے، حتیٰ کہ بعد نے بڑے القاب سے بھی مخاطب کیا، لیکن مجھے وہ لذت اور حلاوت اور مٹھاس نہیں محسوس ہوئی اور اپنائیت محسوس نہیں ہوئی جو ایک نے آگے بڑھ کر کہا استاد جی السلام علیکم۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا، میں نے کہا آپ سری لنکا میں اور استاد جی، تو میں نے تو آپ کو پہچانا نہیں۔ یہاں جملہ معترضہ کے طور پر عرض کر دوں کہ ایک زمانہ ہوتا تھا جب استاد فردن فردن اپنے ہر شاگرد کو پہچانتا تھا، نام سے جانتا تھا، لیکن آج بہت سے جامعات اور مدارس اور ان کے شیوخ حدیث اور اساتذہ ایسے ہیں جو اپنے طالب علموں کی شکلیں نہیں پہچانتے، نام نہیں جانتے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اب تعداد زیادہ ہے۔ دورہ حدیث میں، دوسرے درجات میں پہلے کم تعداد ہوتی تھی، اب سینکڑوں طلباء ہیں، تو اس وجہ سے بڑی بڑی جماعتوں میں تعارف نہیں ہوتا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے دور اور زمانے میں شاگرد اور استاد کا تعلق بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا، اب یہ تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ وہ تعلق صرف درسگاہ کی حد تک نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ وہ تعلق درسگاہ سے زیادہ درسگاہ کے علاوہ بھی ہوا کرتا تھا۔ وہ شاگرد وقتاً فوقتاً استاد کی خدمت میں آتا، استاد سے ملتا، استاد سے پوچھتا
کہ استاد جی آپ کا کیا حال ہے، کوئی خدمت مجھے بتا دیں، اور کوشش کرتا کہ میں فارغ وقت میں عصر کے بعد، دوپہر کو، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد میں اپنے استاد کی خدمت میں جاؤں اور میں جا کر اپنے استاد کے ملفوظات سنوں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ شاگرد استاد کی نظروں میں رہتا، استاد اس کو پہچانتے تھے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں سپیکر کو بند ہی کر دوں، شاید اس کی آواز میں گونج ہے، میری آواز ویسے جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں جی، اچھا، تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، تو آج ایک تو تعداد زیادہ ہے، دوسرا تعلق کمزور ہو گیا ہے استاد کا اور شاگرد کا، اس لیے شاگرد کو استاد پہچانتا ہی نہیں۔ مجھ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، وفاق المدارس کی وجہ سے کئی سوالات لوگ ایسے کرتے ہیں جو شاید باقی حضرات سے وہ سوال کم ہوتے، مجھے کہا مدرسہ کس کو کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا مدرسہ استاد، شاگرد اور کتاب کے تعلق کو کہتے ہیں۔ مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ درسگاہوں کا نام نہیں ہے، مدرسہ دارالاقامہ کا نام نہیں ہے، مدرسہ بلڈنگوں کا نام نہیں ہے۔ دین کا مدرسہ استاد، شاگرد اور کتاب کے تعلق کا نام ہے۔ یہی تین چیزیں صفہ چبوترے پر تھیں تو وہ مدرسہ نبوت تھا، اور یہی تین چیزیں دیوبند میں انار کے درخت کے نیچے جمع ہوئیں، اللہ نے اس کو دارالعلوم دیوبند بنا دیا۔ تو دین کا مدرسہ استاد، شاگرد اور کتاب کے تعلق کا نام ہے۔ جتنا یہ تعلق مضبوط ہوگا مدرسہ مضبوط ہوگا، اور جتنا یہ تعلق کمزور ہوگا مدرسہ کمزور ہوگا۔ اگر استاد اور شاگرد کا اور کتاب کا تعلق گہرا ہوگا، مستحکم اور مضبوط ہوگا، پائیدار ہوگا تو مدرسہ ترقی کرے گا، اور اگر یہ تعلق کمزور ہوگا تو مدرسہ کمزور ہو جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے فردن ہر شاگرد کو استاد پہچانتا تھا، نام سے بھی جانتا تھا، چہرے سے بھی پہچانتا تھا۔ اب جماعتیں بڑی ہیں، تعلق میں کمی آ گئی، اس لیے استاد شاگرد کو پہچانتا نہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کو تو میں پہچانتا نہیں ہوں، آپ نے مجھے استاد جی کیسے کہہ دیا؟ ویسے ہی محاورتاً کہہ دیا؟ انہوں نے کہا نہیں استاد جی، میں نے فلاں سن میں خیر المدارس میں آپ سے مشکات المصابیح پڑھی ہے، آپ سے میں نے نسائی شریف پڑھی۔ میں نے کہا دوبارہ ملو۔ دوبارہ میں نے اس کو گلے لگایا۔ تو میں اپنی یہ کیفیت بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے بہترین رشتہ وہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے، اور استاد اپنے شاگردوں کے لیے مربی بھی ہوتا ہے، مزکی بھی ہوتا ہے۔ یہ تعلق جہاں استاد کامل ہو تو پھر یہ صرف استاد اور شاگرد نہیں، پھر یہ شیخ اور مرید بھی بن جاتے ہیں، اور سب سے بہترین شیخ استاد ہوا کرتا ہے، سب سے بہترین مزکی اس کا استاد ہوا کرتا ہے، سب سے بہترین مربی اس کا استاد ہوا کرتا ہے۔ تو آپ حضرات اپنے مادر علمی میں آئے، اور آپ نے اپنے مادر علمی میں آ کر اپنے اساتذہ کرام کی زیارت کی، اور اپنے اساتذہ کرام کو دیکھا اور ان کے ساتھ ملاقات کی، اپنے ماضی کو یاد کیا۔ اور فارسی کا شاعر کہتا ہے، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں این قصہ پارینہ را، کہ اپنے ماضی کو کبھی بھلاؤ نہیں، اس کو یاد رکھا کرو۔ آپ کو جو یہاں معہد الفقیر کے حضرات نے بلایا، اس کا بنیادی مقصد تو انہوں نے آپ سے بیان کیا ہوگا۔ جہاں تک میری نظر میں اسی کا تکرار کر رہا ہوں کہ آپ کو جو تکلیف دی گئی یہاں، اس کا ایک بنیادی مقصد تو آپ سے اپنے تعلق کی تجدید ہے، آپ سے اپنے رشتے کو تازہ کرنا ہے،
اور دوسرا مقصد آپ کی کارکردگی کہ آپ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے جو کچھ آپ کو ملا تھا اب آپ اپنے کہاں کیا کام کر رہے ہیں تاکہ آپ کی رپورٹیں اور آپ کے قوائف سامنے آئیں۔ اور تیسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو مزید آنے والے حالات اور زمانوں میں کیا چیلنج ہیں اور آپ نے آگے کام کیسے کرنا ہے، یہ آپ کے اکابر اور آپ کے اساتذہ کرام آپ کو بتائیں۔ یہ بنیادی مقصد ہیں۔ اور ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ متوجہ کیا جائے کہ آپ زندگی کے جس میدان میں بھی ہوں، آپ جہاں بھی ہوں، آپ کا رشتہ اور تعلق اپنے مرکز کے ساتھ اور اپنے اساتذہ کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے استاد حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بھی استاد رہے، جن سے میں نے بخاری اور ترمذی پڑھی، جن سے میں نے فنون کی کتابیں ملا حسن میبزی اور اسی طرح حمداللہ اور صدرہ، یہ کتابیں میں نے ان سے پڑھی۔ وہ جامع المعقول والمنقول تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خیر المدارس کے سالانہ جلسے میں شمس العلماء حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ حضرت افغانی حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، ہمارے استاد کے استاد تھے۔ اب ہمارے حضرت کشمیری صاحب کے شاگرد بڑی تعداد میں سامنے موجود ہیں، مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت افغانی لیٹے ہوئے ہیں اور ہمارے استاد اور خیر المدارس کے شیخ الحدیث علامہ مولانا محمد شریف صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت افغانی کے پاؤں دبا رہے ہیں، اپنے شاگردوں کے سامنے پاؤں دبا رہے ہیں۔ وہ ہم سے کہہ سکتے تھے کہ پاؤں دباؤ، لیکن خود پاؤں دبا رہے ہیں، جبکہ وہ اس وقت میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہیں، وہ صدارت تدریس کے منصب پر فائز ہیں، لیکن اپنے استاد کے پاؤں دبا رہے ہیں۔ اس سے انہوں نے ہمیں سبق دیا کہ استاد ہوتا ہے، خواہ آپ کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن آپ کا استاد کا مقام پھر بھی آپ سے زیادہ ہے۔ آپ بڑے بھی ہو جائیں، استاد کے سامنے چھوٹے ہیں، اپنے استاد کے پاؤں دبانا آپ کے لیے سعادت ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے شاگرد کا اور استاد کا، اس رشتے کو آپ ہمیشہ قائم رکھیے، اور جب تک آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ، آپ اپنے مادر علمی کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور ان سے وقتاً فوقتاً ٹیلی فون اور خط کے ذریعے اور حاضر ہو کر آپ ان کے سامنے اپنے حالات بیان کرتے رہیں گے، رہنمائی لیتے رہیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومتی رہے گی۔ ہمارے یہ استاد حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سالانہ چھٹیوں میں، سالانہ تعطیلات میں، شعبان میں ہوتی تھیں، ان کے پوری زندگی کا معمول تھا کہ جب سالانہ چھٹیاں ہوں وہ ملتان سے جایا کرتے تھے اپنے گھر کشمیر میں، منگ کے قریب ان کا گھر تھا، مگر وہ منگ کشمیر چھٹیاں گزارنے کے لیے بعد میں جاتے، پہلے ملتان سے سیدھا 4 سدہ پشاور کے قریب، آپ جانتے ہیں خیبر پختونخوا میں 4 سدہ، حضرت مولانا شمس الحق افغانی وہاں کے تھے، پہلے ملتان سے 4 سدہ جاتے، اپنے استاد سے ملتے، استاد سے ملنے کے بعد پھر اپنی والدہ کے پاس، اپنے والد کے پاس اپنے گھر جاتے، اور خالی ہاتھ بھی نہیں جاتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ خالی ہاتھ آئے ہیں یا کوئی تحفے تحائف لے کر آئے ہیں۔ ہمارے استاد حضرت کشمیری صاحب خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے، ہم نے خود دیکھا کہ وہ ملتان سے دیسی گھی، چاول اور بہت سی اجناس، بہت سی چیزیں حضرت لے کر جاتے تھے۔ حضرت کن کے لیے لے کر جا رہے ہو؟ فرماتے میں اپنے استاد حضرت افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ یہ ان کا ایک دفعہ کا نہیں، پوری زندگی کا معمول تھا۔ حضرت افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جانا،
ان سے دعائیں لینا اور پھر اس کے بعد اپنے والدین کے پاس جانا، اپنے عزیز و اقارب کے پاس، بھائیوں کے پاس، بہنوں کے پاس بعد میں جانا۔ یہ تعلق ہوتا تھا، یہ رشتہ ہوتا تھا استاد کا اور شاگرد کا۔ میں آج ہی بخاری شریف کے سبق میں آپ سے کچھ بے تکلف باتیں کر رہا ہوں۔ یہ تقریریں ہوتی رہتی ہیں، یہ دل کی باتیں ہیں، دل میں چلی جائیں۔ میں آج طلباء سے کہہ رہا تھا، کتاب العلم آج کل ہم پڑھ رہے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں باب قائم کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہم علمہ الکتاب، یہ باقاعدہ عنوان قائم کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اور یہ دعا 2 مرتبہ حضور علیہ السلام نے ان کو دی، اور دونوں مرتبہ جب دی، ایک دی خدمت کے موقع پر اور دوسری دی ادب اور احترام کے مظاہرے کے موقع پر۔ خدمت کا موقع تو یہ تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر 8 سال یا 9 سال تھی۔ حضرت عبداللہ ابن آپ نے واقعہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ خیال کر کے کہ حضور کو واپسی پر پانی کی ضرورت ہوگی، پانی ایک برتن میں بھر کر رکھ دیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے رکھا؟ بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رکھا۔ حضور علیہ السلام نے دعا دی اللہم علمہ الکتاب، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہم علمہ الکتاب والتاویل، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو قرآن کریم کا علم عطا فرمائیے، تاویل کا علم عطا کیجئے، اے اللہ ان کو دین میں سمجھ عطا فرمائیے۔ اس لیے کہ مظاہرہ سمجھ کا کیا تھا کہ حضور کو پانی کی ضرورت ہوگی، یہ وہ موقع تھا جب انہوں نے خدمت کا مظاہرہ کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت پر ان کو دعا سے نوازا۔ دوسرا موقع جب حضور نے دعا دی، یہ جب ادب اور احترام کا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ یہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، اور میں نے رات حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزاری، اس ارادے سے گزاری کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت دیکھوں۔ حضور علیہ السلام کی رات کو دیکھنے کے لیے میں گیا۔ میں وہاں سویا ہوا تو نہیں تھا، جاگ ہی رہا تھا، لگتا ایسا تھا جیسے میں سویا ہوا۔ حضور رات کے آخری حصے میں اٹھے، آپ نے وضو فرمایا، تہجد کی نماز شروع کر دی۔ میں بھی اٹھا، میں نے بھی وضو کیا، اور میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب مقتدی ایک ہوں تو اس کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دائیں طرف کھڑا کر لی۔ یہ دائیں طرف جب کھڑے ہوئے تو پیچھے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تمہیں میں نے اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا، تھوڑا سا پیچھے ہونا تھا، تم بہت پیچھے کیوں ہو گئے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ادب اور احترام کی وجہ سے مجھے یہ جرأت نہیں ہوئی کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا دی اللہم علمہ الکتاب اللہم فقہہ فی الدین، اور یہ دعا اتنی قبول ہوئی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اتنی یہ دعائیں لگیں کہ عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین بنے، ترجمان قرآن بنے، حبر الامہ بنے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں کوئی مفسر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیری آراء سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور فقاہت فی الدین کے اس مقام پر اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پہنچایا کہ فقہ شافعی کے
اکثر مسائل اور احکام کا مدار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فتاوی اور اقوال پر ہے۔ فقہ شافعی کا اکثر مدار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فتاوی پر ہے، ان کے اقوال پر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب، بات سے بات یاد آئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی مشورہ کرتے تھے تو ان کی مجلس شورا میں بڑے بڑے صحابہ تھے، تو ان میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہوتے، ان کو بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے، جبکہ ان کی عمر بہت کم تھی۔ تو بعض صحابہ کو محسوس بھی ہوتا تھا کہ کہاں ہم اور کہاں یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ جس عمر کے عبداللہ ابن عباس ہیں اس عمر کے ہمارے بچے بھی ہیں، اس عمر کے ہمارے بیٹے بھی ہیں۔ خیال یہ تھا، منشا یہ تھا کہ جب آپ ان کو بلاتے ہیں تو ہمارے بیٹوں کو بھی بلا لیا کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ در حقیقت یہ تھوڑی سی تعریض ہے کہ آپ ان کو کیوں بلاتے ہیں، یہ تو کم عمر کے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بات حضرت عمر نے اپنے پاس دل میں رکھی، سوچا کسی دن عملی جواب دوں گا۔ تو ایک دن بیٹھے تھے بڑے صحابہ، تو فرمایا اچھا بھائی ذرا ایک بات کا جواب تو دو، یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، اس سورت کا منشأ نزول کیا ہے؟ تو سب نے کہا اس میں خوشخبری ہے اسلام کے غلبے کی، اسلام کی اشاعت کی، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ کہا اچھا اس میں خوشخبری ہے؟ کہاں خوشخبری ہے کہ دین اسلام ترقی کر رہا ہے اور مزید کرے گا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس تمہاری کیا رائے ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا امیر المؤمنین، اس سورت کا منشأ نزول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل اور حضور کے دنیا سے جانے کی اطلاع ہے، آپ کی وفات کی اطلاع ہے کہ آپ کا مقصد پورا ہو گیا، اب آپ نے دنیا سے جانا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بڑے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر، آج تمہیں پتہ چلا کہ میں عبداللہ ابن عباس کو اس مجلس میں کیوں بلاتا ہوں، ان کو میں شریک مشورہ کیوں کرتا ہوں؟ تو اس پر امام بخاری نے اشارہ کیا ہے کہ علم صرف تکرار اور مطالعے سے نہیں آتا، علم صرف پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتا، علم اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے بھی آتا ہے، اور جس کو دعا مل گئی اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو بلایا معہد الفقیر نے کہ اگرچہ آپ ٹیلی فون پر بھی، خط کے ذریعے بھی، غائبانہ بھی دعائیں لیتے ہیں، مگر یہاں آ جاؤ اور آ کر اپنے اساتذہ سے ملو اور اپنے اکابر سے ملو تاکہ تم مزید دعائیں لے لو، اور جتنا تمہارا رابطہ رشتہ اپنے اساتذہ اور مرکز سے مضبوط ہوگا اتنی آپ کو دعائیں ملیں گی، اور وہ دعائیں آپ کا بہت بڑا سہارا ہوں گی، وہ آپ کی پشت پناہی کر رہی ہوں گی۔ آپ جس میدان میں جائیں گے انشاءاللہ یہ دعائیں آپ کو ساتھ جب ہوں گی تو آپ کامیاب ہوں گے۔ جہاں میں نے خدمت کا تذکرہ کیا تو مجھے ایک بات یاد آئی، میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ میرے استاد تھے شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں جھنگ میں ایک زمانے تک وہ تشریف لایا کرتے تھے، یہاں درس قرآن جنگ میں دیا کرتے تھے جمعرات کو۔ تو ایک دن فرمانے لگے کہ میں نے آپ کے دادا اور اپنے استاد حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ حضرت آپ اپنی کوئی خدمت میرے حوالے کر دیں، میں آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں، جزاک نہیں ضرورت، میں آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو دادا جی نے فرمایا حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی ضرورت نہیں۔ ان کا نہیں حضرت کوئی خدمت تو آپ میرے حوالے کر دیں، آپ فرمائیں تو میں آپ کے سر پر تیل لگایا کروں، میں آپ کی ٹانگیں دبایا کروں، پاؤں دبایا کروں، میں آپ کے کپڑے دھو دیا کروں، اور اگر آپ یہ فرمائیں گے کہ روزانہ میں آپ کے گھر کے سودا بازار سے لاؤں تو میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں۔
دوپہر کو عصر کے بعد چھٹی کے وقت میں آپ کے گھر کا سودا بازار سے لے آیا کروں گا، لا کر گھر دے دیا کروں گا۔ تو میرے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل تھے، فرمایا مولوی صدیق تم یہ سمجھتے ہو کہ خدمت پاؤں دبانے کا نام ہے؟ تمہارا یہ خیال ہے کہ خدمت ٹانگیں دبانے کا نام ہے؟ خدمت سر پر تیل لگانے کا نام ہے؟ خدمت کپڑے دھو کر استری کر کے دینے کا نام ہے؟ اور خدمت کیا بازار سے سودا لا کر دینے کا نام ہے؟ فرمایا نہیں، خدمت اصل نام ہے استاد کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے کا، استاد کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ اگر تم نے میری منشا کے مطابق زندگی گزاری اور میری منشا کے مطابق تم رہے تو تم نے میری سب سے بڑی خدمت کر دی، اور اگر تم میرے پاؤں دباتے رہے مگر ویسے نہ بنے جیسا میں چاہتا ہوں تو پھر تم نے میری کوئی خدمت نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ وہاں پر رہتے ہوئے بھی اپنے اساتذہ کی خدمت کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کی منشا کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے اکابر کی منشا کے مطابق زندگی گزاریں، حضرت کی منشا کے مطابق آپ زندگی گزاریں، یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنے مرکز سے رابطہ رکھیں، اپنے اساتذہ سے رابطہ رکھیں۔ مشکات المصابیح کی وہ روایت آپ نے پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشیطان ذئب الانسان، شیطان یہ انسان کا بھیڑیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ بھیڑیا وہ اس بکری پر حملہ آور ہوتا ہے کہ جو ریوڑ سے الگ ہو، جو جانور اپنے ریوڑ میں ہو اس پر بھیڑیا حملہ نہیں کرتا، جس کو وہ اکیلا دیکھتا ہے اس پر حملہ آور ہوتا ہے، جو اپنے ریوڑ میں موجود ہوتا ہے اس پر حملے کی اس کو جرأت نہیں ہوا کرتی۔ یہ مثال دے کر سمجھایا کہ تم بھی جماعت کے ساتھ رہو، مسلمانوں کے ساتھ رہو، علماء کے ساتھ رہو، اپنے اکابر کے ساتھ رہو۔ آج کا یہ دور فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے فتنے آ رہے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ فتنے سیلاب کی طرح آ رہے ہیں، اور یہ سیلاب طوفان بن جائے گا۔ وقت کے ساتھ ان فتنوں میں کمی نہیں آئے گی بلکہ ان فتنوں میں اضافہ ہوگا، اور حتیٰ کہ یہ طوفان قیامت سے ٹکرائے گا، اور قیامت کے وقت کے قریب اور زیادہ فتنے ہوں گے۔ مسیح دجال کا فتنہ، یاجوج ماجوج کا فتنہ، اس سے پہلے فتنے، ان فتنوں میں وقت کے ساتھ کمی نہیں آنی بلکہ ان فتنوں میں اضافہ ہونا ہے۔ انہی فتنوں نے ایک طوفان بن جانا ہے، اور پھر ان فتنوں نے قیامت سے ٹکرانا ہے۔ ان فتنوں سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اپنے اکابر کے ساتھ، اپنے اسلاف کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے مراکز کے ساتھ وابستہ رہو۔ اگر تمہیں کوئی اکیلا دیکھے گا کہ یہ اپنے اساتذہ سے کٹ گیا، یا اپنے مراکز سے کٹ گیا، یا اپنے علماء سے کٹ گیا، یا اپنے اکابر سے کٹ گیا، تو پھر آپ کے اوپر تمام گمراہ فرقے اور فتنے حملہ آور ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے لیے اپنے عقیدے کی حفاظت، اپنے نظریے کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ جتنا آپ اپنے مرکز کے ساتھ جڑے رہیں گے اس میں آپ کا تحفظ ہوگا، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کے اخلاق، آپ کے اعمال، آپ کا مشن، آپ کا مقصد محفوظ رہے گا جب تک آپ اپنے اساتذہ اور اپنے اکابر کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ جو کٹا وہ کٹ گیا، جو اپنے اکابر سے ہٹا وہ ہٹ گیا، پھر وہ گمراہی کی دلدل میں جاتا گیا۔ جتنے گمراہ لوگ ہیں آپ ان کی زندگیاں دیکھ لیں، انہوں نے سلف صالحین کو چھوڑا۔ پہلی سیڑھی عدم اعتماد ہے، اپنے اکابر سے ٹوٹا، جب ٹوٹا تو پھر ٹوٹتا ہی گیا، پھر وہ جڑ نہیں سکتا۔ اپنے مرکز کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ ایک مصرع آپ نے سنا ہوگا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اب درخت کے ساتھ کوئی جڑا رہے، جس ٹہنی کو، جس پتے کو، جس آپ شاخ کو
آپ درخت سے الگ کر دیں گے وہ سوکھ جائے گی، وہ ایندھن بن جائے گی، اس کو آگ لگا کر جلا دیا جائے گا۔ جب تک ٹہنی، جب تک شاخ، جب تک پتے درخت کے ساتھ لگے رہیں گے وہ سرسبز رہیں گے، وہ شاداب رہیں گے، ان میں بہار رہے گی، ان میں زندگی رہے گی۔ لیکن جب آپ کسی ٹہنی کو، کسی شاخ کو، کسی پتے کو آپ درخت سے کاٹ دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کے چولہے میں جلتا ہے، پھر وہ جل جائے گا۔ اگر کوئی جلنے سے بچنا چاہتا ہے تو اکابر سے جڑا رہے، وہ جلنے سے بچ جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ۔ جب تک درخت کے ساتھ رہے گا، اپنے مرکز کے ساتھ رہے گا، اس میں شادابی رہے گی، اس میں سرسبزہ رہے گا، وہ اس میں زندگی اور حیات رہے گی۔ جب وہ اس سے کٹے گا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ یہ فضلاء کا جو اجتماع ہے، اس اجتماع کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان مقاصد کو آپ سامنے رکھیے گا۔ اور آخر میں عرض کرتا ہوں کہ اب آنے والے حالات میں اور آنے والے چیلنج کے بارے میں بھی آپ کو یہاں سے رہنمائی ملے گی۔ وہ چیلنج کیا ہے؟ میں نے یہ بات متعدد مقامات پر بیان کی، بار بار بیان کی ہے، نقل کی ہے، اس لیے کہ اذا تکرر، جب ایک بات بار بار کانوں میں آتی ہے تو وہ دل میں بھی ایک نہ ایک وقت میں داخل ہو جاتی ہے۔ میں ایک مرتبہ وفاق المدارس کی تاریخ مرتب کرتے وقت پرانے اوراق پڑھ رہا تھا۔ الحمدللہ وفاق المدارس اس وقت آفاق میں ہے۔ وفاق المدارس عالمی ادارہ ہے، اس وفاق المدارس کی نظیر دنیا میں نہیں ہے، اور میں حضرت کا شکر گزار ہوں وفاق المدارس کی طرف سے کہ حضرت نے ہمیشہ اپنے متعلقین کو وفاق سے جوڑا ہے۔ دو بڑے بنیادی کام حضرت نے کیے۔ ایک تو جو بھی حضرت کے حلقے میں آیا حضرت نے اس کو کہا درس نظامی پڑھو، اس کو حضرت نے علوم دینیہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ کتنے انجینئر، کتنے لائر، کتنے ڈاکٹر، کتنے تاجر، کتنے صنعتکار حضرت کے تعلق کی برکت سے الحمدللہ وہ علوم دینیہ کے حامل بن گئے۔ ابھی حضرت مولانا نے دارالعلوم دیوبند کا ترانہ پڑھا۔ میں ان کے ادارے میں کراچی 2 دفعہ گیا ہوں، ماشاءاللہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی امریکہ میں تھے، یہ امریکہ سے آ کر مولوی بن گئے اور اللہ نے ان کو دین کے ساتھ جوڑا۔ یہ ایک تو حضرت نے یہ کام کیا کہ جتنے بھی تعلق والے تھے ان کو کہا بھئی درس نظامی پڑھو، علوم دینیہ حاصل کرو۔ اور دوسرا یہ کیا کہ تمام مدارس کو وفاق کے ساتھ جوڑا، اپنے حلقے کے تمام لوگوں کو وفاق المدارس کے ساتھ جوڑا، اور اس لیے جوڑا تاکہ یہ ایک مرکز کے ساتھ رہیں گے۔ پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ، تاکہ تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ محفوظ ہو جائے۔ سلف صالحین کے ساتھ جڑو۔ میرے دادا فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں اللہ نے اہدنا الصراط المستقیم میں صرف صراط مستقیم نہیں کہا فلاں ہے، بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو صراط مستقیم بھی وہ ہوگا جو جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کے راستے پر جو چلے ان کے ساتھ جڑے گا۔ تو گویا سورہ فاتحہ میں ہی اللہ نے سلف کی تقلید کا حکم دے دیا، ان کے راستے پر آپ نے چلنا ہے۔ تو میں وفاق المدارس کی تاریخ جب پڑھ رہا تھا تو مجھے اس میں حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ ایک تقریر ملی جو انہوں نے 1961-62 میں، آج 2023 ہے، 23 سال یہ شمار کر لیں اور 61-62 تقریباً آپ 40 سال وہ شمار کر لیں، 40 جمع 23 63 سال، 62 سال پہلے انہوں نے خیر المدارس ملتان میں بڑے بڑے اکابر موجود تھے۔ وفاق کی مجلس شورا کا اجلاس ہو رہا تھا، اس میں حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، میرے جد امجد حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے،
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، بڑے بڑے اکابر وہاں موجود تھے۔ تو حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علماء کرام میں آپ کو آنے والے دور اور زمانے کا چیلنج بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا مقابلہ کس سے ہوگا، میں وہ تمہیں بتاؤں گا، تم اس چیلنج کی تیاری کرو۔ تمام علماء متوجہ ہو گئے، بڑے بڑے حضرات اہل علم موجود تھے۔ آپ دیکھیے اللہ نے ہمارے اکابر کو کیا بصیرت دی ہے، کیا فراست دی ہے۔ 63 سال پہلے وہ بات کہی جس کا اس وقت میں وجود بھی نہیں تھا، دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا، مگر اللہ نے ان کو وہ بصیرت، وہ فراست عطا کی تھی کہ اس نور فراست کی بنا پر انہوں نے 60 سال کے بعد کے حالات کو دیکھا تو فرمایا علماء کرام آنے والے دور اور زمانے کا چیلنج عیسائیت نہیں ہے، یہودیت نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب علماء اسلام عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کرتے تھے، ہندوستان میں باقاعدہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے عیسائی پادریوں کے ساتھ مناظرے ہوئے تھے اور علماء کے بھی مناظرے ہوئے تھے۔ وہ تثلیث کی بات کرتے تھے، ادھر سے توحید کو ثابت کیا جاتا تھا۔ فرمایا اب عیسائیت دنیا سے بطور مذہب ختم ہو گئی، یہ بطور قوم ہے۔ یہودیت دنیا سے بطور مذہب ختم ہو گیا، یہ بطور قوم موجود ہے۔ اب تمہارا مقابلہ یہودیوں سے نہیں ہوگا، تمہارا مقابلہ عیسائیوں سے نہیں ہوگا، یہودیت اور عیسائیت سے اسلام کا مقابلہ نہیں ہوگا، بلکہ علماء کرام اب تمہارا مقابلہ مغربیت سے ہوگا۔ مغرب نہیں کہا، مغربیت سے ہوگا۔ یہ بات حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سال پہلے وفاق المدارس کی مجلس شورا کے اجلاس میں فرمائے۔ یہ جب میں نے پڑھی میں سوچنے لگ گیا کہ افغانی نے یہ جو بات کہی یہ آج کے زمانے کے حالات پر منطبق کروں، یہ کیسے منطبق ہوتی ہے؟ جب میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ افغانی نے بالکل درست کہا اور یہ بات صحیح فرمائی کہ آج عیسائیت، آج یہودیت بطور مذہب، بطور تہذیب، بطور تمدن، بطور طرز زندگی دنیا سے ختم ہو گئی ہے۔ وہ آج ایک قوم کے انداز میں باقی ہے، جیسے پنجابی قوم ہے مذہب نہیں ہے، پٹھان قوم ہے مذہب نہیں ہے، سندھی یہ ایک قوم ہے مذہب نہیں ہے، بلوچی یہ ایک قوم ہے مذہب نہیں ہے، مہاجر یہ ایک قوم ہے مذہب نہیں ہے۔ اسی طرح عیسائی بھی دنیا میں ایک قوم ہے، یہودی بھی ایک قوم ہے۔ اب اس کی جگہ مذہب اور تہذیب اور تمدن بن گیا ہے مغربیت۔ مغرب نہیں کہا، مغربیت ہے۔ جب میں نے اس پر غور کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت نے درست فرمایا، اس لیے کہ آج دنیا میں عیسائی، مسیحی، کرسچن تعداد میں سب سے زیادہ ہیں، اور دنیا کے اندر کتنے ممالک میں ان کی حکومتیں ہیں، اور یہودی اگرچہ تعداد میں کم ہیں مگر دنیا کی سیاست پر، دنیا کے میڈیا پر، دنیا کی حکومتوں پر، دنیا کے اکانومی پر یہودیوں کا قبضہ ہے اقلیت میں ہونے کے باوجود۔ تو ایک فرق، ایک مذہب کے ماننے والے، مذہب کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے اگرچہ اکثریت میں ہیں مگر دوسرے اقلیت میں ہیں، مگر وہ طاقتور ہیں۔ ایک کے پاس کمیت ہے، ایک کے پاس کیفیت ہے۔ مگر میرے علماء کرام آپ دنیا کے حالات دیکھیں کہ کیا وہ ممالک جہاں کی اکثریت عیسائیوں کی ہے، جہاں یہودیوں کا کنٹرول موجود ہے، کیا وہاں پر وہ قانون نہیں بنے؟ ان کی پارلیمنٹ نے ایسے قانون نہیں پاس کیے جو اب بھی وہ پاس کر رہے ہیں، جو ان کے مذہب کے خلاف ہے، ان کے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے، مگر انہوں نے وہ روک سکتے تھے، نہیں روکا، خود وہ قانون بنوائے۔ کیوں بنوائے؟ اس لیے کہ اب وہ اپنے مذہب سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، وہ اپنے مذہب کو خیر آباد کہہ چکے ہیں، اس کی جگہ مغربیت آ گئی ہے۔ میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر بغیر شادی کے جنسی تعلقات، شادی نہیں کی، جنسی تعلقات قائم کرو، مرد عورت کے ساتھ، عورت مرد کے ساتھ، جس کو بوائے فرنٹ کہتے ہیں، گرل فرنٹ کہتے ہیں۔ اپنا دوست بناؤ کسی لڑکی کو
کسی لڑکے کو لڑکی دوست بنا لے، باقاعدہ ان ملکوں میں، مغربی ملکوں میں قانون بن گیا ہے، جو حقوق خامند کے ہیں، جو حقوق بیوی کے ہیں، وہی دوست کے ہیں، وہی گرل فرینڈ کے ہیں، وہی بوائے فرینڈ کے ہیں۔ کاروبار میں، جائیداد میں وہ حصہ دار ایک دوسرے کے بنتے ہیں۔ اس کو قانونی تحفظ دے دیا گیا ہے۔ آپ کسی بھی مسیحی سے پوچھیں کہ کیا آپ کے مذہب میں اس کی اجازت ہے، وہ کہیں گے اس کی اجازت نہیں۔ آپ یہودی سے پوچھیں کہ آپ کا مذہب بغیر شادی کے جنسی تعلقات قائم کرنے کی اجازت دیتا ہے، وہ کہیں گے نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ یہودیت نہیں ہے، یہ عیسائیت نہیں ہے، یہ مغربیت ہے، یہ مغربی فکر ہے، یہ مغربی فلسفہ ہے، یہ مغربی طرز حیات ہے۔ اسی طرح پر آپ دیکھیے، ہم جنس کے ساتھ شادی، مرد مرد کے ساتھ شادی، عورت عورت کے ساتھ شادی کرے، کیا اس کی اجازت عیسائی مذہب میں ہے؟ کیا اس کی اجازت یہودی مذہب میں ہے؟ آپ کسی سے پوچھ لیں، وہ کہے گا مرد مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، عورت عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اس کی اجازت ان کے مذہب میں نہیں ہے۔ مگر کیا وہ ممالک جہاں کی اکثریت عیسائیوں کی ہے، جہاں کنٹرول یہودیوں کا ہے، وہاں یہ قانون بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ وہاں یہ قانون بن گیا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، اور اس کو قانونی تحفظ دے دیا گیا ہے۔ یہ ان کے مذہب کے خلاف ہے، یہ عیسائیت نہیں ہے، یہ یہودیت نہیں ہے، یہ مغربیت ہے۔ یہ ہے جو آج چیلنج ہے آپ کے پاکستان میں، جو ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام سے بنا، وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ مرد کو مرد کے ساتھ شادی۔ آپ کوئی اپنی مرضی سے کہے، حقیقت اس کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، اگر ایک مرد کہتا ہے میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، تو آپ کے ملک میں قانون بن گیا ہے کہ اس کو آپ کا نادرہ پابند ہے کہ اس کو وہ عورت کا شناختی کارڈ جاری کر دے۔ ایک عورت کہے میں مرد ہوں، اس کی جنس نہیں دیکھی جائے گی، اس کے بات پر اس کو مرد کا شناختی کارڈ جاری کر دیا جائے گا۔ یہ آج پوری دنیا کے لیے مغربیت خطرہ بن گئی، جو حضرت افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کہی تھی۔ اسی لیے آج یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آج مدرسہ، آج یہ داڑھی اور پگڑی، آج یہ مولوی کیوں عالمی قوتوں کے ایجنڈے پر ہے؟ یہ کیوں نشانے پر ہے؟ یہ کیوں ہدف ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ اس مغربیت کے آگے دیوار بن کر کھڑا ہے۔ عیسائیوں کے مذہبی رہنما شکست مان گئے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہودی رہنماؤں نے، مذہبی رہنماؤں نے ہتھیار ڈال دیے، وہ اس کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوئے، مگر اسلام کا مولوی کھڑا ہو گیا، اس لیے آج وہ نشانے پر ہے، اس لیے آج وہ ہدف ہے۔ یہ ہے آپ کا چیلنج۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مغربی تہذیب، مغربی طرز زندگی کس تیزی کے ساتھ میڈیا کے ذریعے، مختلف ذریعے سے ہمارے لایا جا رہا ہے۔ آپ نے اس نسل کو بچانا ہے، اور جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی اس میں آپ کا اور میرا فرض بتا دیا گیا، یتفقہوا فی الدین۔ آپ نے یہاں بھی اور اب بھی آپ کا سلسلہ جاری ہوگا، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ یہ اب آپ کا فریضہ ہے، اور آپ اسی لیے انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ نذیر ہونا یہ پیغمبر کی شان ہے، یہ پیغمبر کا مقام ہے، یہ پیغمبر کا منصب ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ حضور علیہ السلام نذیر بن کر بھی آئے، آپ کو بھی نذیر کہا جا رہا ہے، آپ کو بھی یہی ذمہ داری دی جا رہی ہے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور آپ اہل علم ہیں، جانتے ہیں کہ انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جس میں محبت ہو، جس میں شفقت ہو، جس میں خیر خواہی ہو، جس میں ہمدردی ہو، جس میں دل سوزی ہو۔ اس ڈرانے کو نہیں کہتے جو خطرے اور دشمنی کی بنیاد پر ہو۔ ڈراتا انسان کتے اور چیتے سے بھی ہے، درندے سے بھی ہے، اور ماں باپ سے بھی ڈراتا ہے۔ ماں باپ کا ڈرانا اور کتے کا ڈرانا، اس میں فرق ہے۔ اسی طرح آپ کی بھی یہی حیثیت ہے۔ اور آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ علماء انبیاء کے وارث ہیں، آپ فضلاء ہیں معہد الفقیر کے، مگر آج میدان میں آپ علماء ہیں، آپ کو علماء کہا جا رہا ہے، اور آپ انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔
علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء پیغمبروں کے وارث ہیں، تو اس میں ذرا لفظ پر غور کیجئے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا علماء میرے وارث ہیں۔ اگر حضور یہ ارشاد فرماتے ان العلماء ورثتی کہ علماء میرے وارث ہیں، تب بھی علماء کا مقام معلوم ہوتا کہ علماء کا کتنا اونچا مرتبہ ہے، یہ کائنات کے سردار کے وارث ہیں۔ مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ صرف مجھ محمد کے وارث نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مجھ سے پہلے جتنے نبی پیغمبر آئے یہ ان کے بھی وارث ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وارث ہیں، اور انبیاء کی وراثت علم ہے۔ تو جب آپ کو تمام نبیوں کا وارث کہا گیا ہے تو یہ کتنا بڑا مقام ہے، لہٰذا جب تمام نبیوں کے وارث ہیں تو تمام نبیوں کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں تک دین پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، ان قوموں کو بھی راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری ہے، ان تک اسلام کا پیغام پہنچانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، جب آپ کو اپنا حضور نے وارث کہا نبیوں کا تو اندازہ لگائیے اس لفظ میں ایک نکتہ اور بھی ہے، کیا وارث اجنبی اور غیر بھی ہوا کرتا ہے، یا رشتہ دار اور تعلق والا جس کے ساتھ قرابت کا تعلق ہو وہ وارث ہوا کرتا ہے؟ محلے کا آدمی وارث نہیں ہوتا، اجنبی وارث نہیں ہوتا، بیگانہ وارث نہیں ہوتا، وارث وہ ہوتا ہے جس سے رشتہ داری ہو، جس سے قرابت ہو۔ آپ کا وارث آپ کا بیٹا ہوگا، آپ کی اولاد ہوگی، اور آپ اپنے والدین کے وارث ہوں گے، تو وارث غیر نہیں ہوا کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا نبیوں کا وارث فرما کر یہ بتا دیا کہ علماء نبیوں کی برادری ہیں، علماء نبیوں کا خاندان ہے، علماء پیغمبروں کے رشتہ دار ہیں، ان کی قرابت ہے انبیاء کے ساتھ۔ اور وراثت ہر ایک کو برابر نہیں ملا کرتی، وراثت میں کسی کا حصہ زیادہ، کسی کا حصہ کم، جو اقرب ہوگا اس کا حصہ زیادہ، جو قریب ہوگا اس کا حصہ کم۔ اسی طرح جب علم وراثت ہے تو کسی کو علم زیادہ ملے گا، کسی کو علم کم ملے گا۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، سب کو ایک جیسا علم نہیں ملے گا، جو جتنا زیادہ قریب ہو جائے گا اتنا زیادہ علم لے لے گا، جو جتنا دور ہو جائے گا اتنی یہ وراثت اس کو کم مل جائے گی۔ اور آخر میں علامہ اقبال مرحوم کی اس بات کو پیش نظر رکھیے، آپ امت کے قائد ہیں، آپ یہاں پڑھ کر گئے ہیں، اب آپ نے امت کو سنبھالنا ہے، حضرت نے اساتذہ نے آپ کے حوالے امانت کر دی ہے، اب آپ نے میدان میں کام کرنا ہے۔ تو اس بات کو پیش نظر رکھنا جو علامہ اقبال مرحوم نے کہا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ آپ کی نظر بڑی اونچی ہونی چاہیے، آپ کی نظر پورے عالم پر ہونی چاہیے۔ ایک پروگرام میں مجھ سے ایک نے کہا یہ عالم جو ہوتا ہے اس کی نظر کہاں تک ہونی چاہیے؟ میں نے کہا عالم کی نظر عالم پر ہونی چاہیے، کیونکہ عالم کی نظر عالم پر ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے یہ جملے نقل کیے، اذا نام العالم نام العالم، جب عالم سوتا ہے جہان سو جاتا ہے۔ اذا قام العالم قام العالم، جب عالم کھڑا ہوتا ہے تو پورا عالم کھڑا ہو جاتا ہے۔ اذا مات العالم مات العالم، جب عالم فوت ہو جائے تو پورا عالم فوت ہو جاتا ہے، پورا جہان اس کے فیض سے پھر محروم ہو گیا۔ تو اس لیے آپ انبیاء کے وارث ہیں، آپ عالم ہیں، آپ کی نظر عالم پر ہونی چاہیے، آپ کی نظر بلند ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ پیدا تو ہندوستان میں ہو رہے ہیں، کام کا آغاز تو ایک بستی سے کر رہے ہیں، ایک قریہ سے کر رہے ہیں جو اب دہلی کا حصہ بن گیا۔ مگر مولانا الیاس کی نظر کتنی اونچی ہے کہ میں نے اگرچہ مولوی ہوں، میرے پاس حکومت نہیں، میرے پاس ملک نہیں، میرے پاس ریاست نہیں، میرے پاس فوج نہیں، میرے پاس ذرائع ابلاغ نہیں، میرے پاس اخبار نہیں، میرے پاس دولت نہیں، میرے پاس صنعت و عفت نہیں، مگر اللہ کا تعلق تھا۔ مولانا الیاس کی نظر کتنی اونچی تھی کہ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مولانا الیاس کی آواز نہ پہنچی ہو، جہاں مولانا الیاس کا درد نہ پہنچا ہو، جہاں مولانا الیاس کی دعوت نہ پہنچی ہو، اس لیے کہ ان کی نظر پورے جہان پر تھی۔ کیسے پوری دنیا میں کلمہ لے کر جاؤ گے؟ ہر بر اعظم میں گیا ان کا درد، ان کا فکر ہر جگہ پر گیا، کچے پکے گھر میں اسلام اسی طرح پر جائے گا۔ اسی طرح حضرت نانوتوی کا درد
کہاں سے کہاں پہنچا۔ حضرت تھانوی کا خانقاہ اتنا کمرہ ہے جتنی قبر کی جگہ ہے، مگر کہاں کہاں حضرت تھانوی کا فیض اللہ نے پہنچایا۔ اسی طرح حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، اسی طرح حضرت گنگوہی کا، اسی طرح حضرت مدنی کا، اسی طرح حضرت شیخ الہند کا۔ تو پیغام یہ ملتا ہے نگاہ بلند، اور اصل تو حضور علیہ السلام سے یہ سبق ہمیں ملا ہے، ان کو بھی وہیں سے ملا ہے۔ خندق کھود رہے ہیں، ایک کدال ایک چٹان ایسی آ جاتی ہے، ٹوٹتی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ٹوٹ نہیں رہی۔ حضور کدال مارتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے فارس کے خزانے دکھائے گئے ہیں، اس کی روشنی میں فارس کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں، ایران کے خزانے مجھے دے دیے گئے ہیں، یمن کے خزانے ہمارے پاس آئیں گے، یہاں پر اسلام پہنچے گا۔ اب کب پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، 2 پتھر بندھے، صحابہ کے پیٹ پر 1 پتھر ہے اور چٹان ٹوٹ نہیں رہی۔ دشمن کا خطرہ ہے، مدینہ منورہ پر حملہ کا ڈر ہے، خندق کو کھودا جا رہا ہے، مگر حضور کی نظر کتنی بلند ہے، اس وقت کی طاقتوں پر ہے، سلطنتوں پر ہے، کیسر و کسریٰ پر ہے۔ اب جب آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا تو پھر انشاءاللہ پوری دنیا آپ کے پاؤں کے نیچے ہوگی۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، آپ کی زبان میٹھی ہونی چاہیے۔ فقولا لہو قولا لینا، تو نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز۔ جہاں پرسوز کیا ہوتی ہے؟ کڑن ہو، راتوں کو اٹھ کر مانگے۔ میرے استاد تھے حضرت فرماتے تھے کہ میں تہجد کے وقت میں اٹھ کر اپنے شاگردوں کا نام لے کر دعا کرتا ہوں، خاص طور پر وہ طالب علم جو ذہن کا کمزور ہو، جس کا حافظہ کمزور ہو، فرمایا میں اپنے تمام شاگردوں کے لیے 5 وقت کی نماز کے بعد بھی دعا کرتا ہوں، اور رات کو اٹھ کر تہجد میں بھی اپنی درسگاہ کے طلباء کا نام لے کر دعا کرتا ہوں۔ اس کو جان پرسوز کہتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا اور میرا رخت سفر، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کاروان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس اجتماع کو مبارک فرمائے، قبول فرمائے۔ حضرت اقدس دعوت برکات العالیہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت کا سایہ عاطفت، صحت و عافیت کے ساتھ، قوت و طاقت کے ساتھ امت مسلمہ کے سر پر قائم رکھے۔ اللہ اس معہد الفقیر کو ہمیشہ آباد رکھے، اس کے فیض کو اللہ پوری دنیا میں اور عالم میں پہنچائے۔ آمین تو کہہ دو، اور نماز میں آمین بالجہر بنائے، کہاں تو آمین بالجہر نہیں بنانے کے بلند آواز سے کہو آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معافیر بھی بنائے، معافیر بھی